باہر اسکول وین کھڑی تھی، بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ یہ تیسری مرتبہ تھا جب مدیحہ مہرالنساء کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ کہنے لگی کہ مزید کتنی دیر لگانی ہے تم نے؟ گھڑی پر وقت دیکھو۔ گاڑی والا کہہ رہا ہے کہ اب اگر تمہاری بہن نہ نکلی تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مگر مہرالنساء اپنے ہونٹوں پر تیز لپسٹک لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے صبر تو کرو، کیسے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ ہم سے کرایہ لیتا ہے، مفت میں نہیں لے کر جاتا، جو اتنے نخرے دکھا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد مدیحہ نے گہری سانس خارج کر کے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ دونوں بہنیں ہی جڑواں تھیں، لیکن دونوں کی عادات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مدیحہ تو بس سادے پانی سے منہ دھو کر یونیفارم پہن کر تیار ہو جایا کرتی تھی، جبکہ مہرالنساء تو جب تک اپنا چہرہ میک اپ سے بھر نہ لے تب تک اسے سکون ہی نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد گاڑی سرخ رنگ کی لپسٹک لگا چکی تھی۔ جلدی جلدی اپنے چہرے پر نقاب کیا تاکہ اس کا میک اپ سے لت پت چہرہ گھر میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ ایک مدیحہ تھی جو اس کی ادا سے واقف تھی۔ دونوں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ ڈرائیور نے تو گاڑی میں بیٹھتے ہی ان دونوں سے جھگڑنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اس مہینے مزید تم دونوں لیٹ آئی تو میں دوبارہ تم لوگوں کو لینے آؤں گا ہی نہیں، بس تمہارا ہمارا حساب برابر ہو گیا، میں مزید تم لوگوں کی وجہ سے باقی بچوں کو بھی لیٹ نہیں کر سکتا۔ مدیحہ تو شرمندہ سی ہو چکی تھی، معصوم سی آواز میں کہنے لگی کہ چاچا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگلے پل اس کی کوہنی دبا کر مہرالنساء کہنے لگی کہ بس بس، زیادہ زبان مت چلاؤ، ڈرائیور ہو ڈرائیور بن کر رہو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم مفت میں ہمیں لے کر کالج نہیں چھوڑنے جاتے، جو اس طرح کے نخرے دکھا رہے ہو، کوئی لیٹ نہیں ہو رہا، ہماری کلاس 9 بجے لگتی ہے اور ابھی 8:30 ہوئے ہیں، پہنچ جائیں گے کالج، اگر تم راستے میں اپنا پان اور بیڑی لینے کے لیے نہ رکے تو بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ مہرالنساء ٹکا سا جواب دے چکی تھی۔ ڈرائیور بھی بڑبڑا کر رہ چکا تھا۔ یہ تو صرف اور صرف مدیحہ اور مہرالنساء کے باپ کی شرافت تھی جو وہ چپ تھا، ورنہ وہ کب کا ان دونوں بچیوں کو چھوڑ چکا ہوتا۔ مہرالنساء سے تو ہر کوئی پناہ مانگتا تھا، سوائے اس کی سہیلیوں کے، جن کے ساتھ رہ رہ کر وہ کافی بگڑ چکی تھی۔ یہ 7 لڑکیوں کا واحد گروپ تھا جو کالج میں بڑا ہی تیار ہو کر آیا کرتا تھا۔ جب بھی میڈم کی نظر ان پر پڑتی تو فوراً اپنا چہرہ صاف کر لیا کرتی تھیں۔ آج تک کسی کی پکڑ میں نہیں آئی تھیں۔ جب تک ان کی شکایت لگتی اس سے پہلے یہ اپنا حلیہ درست کر لیا کرتی تھیں۔ مہرالنساء بڑی شوخ مزاج اور تیز ترار قسم کی لڑکی تھی، مگر مدیحہ اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ بڑی سادی بھولی بھالی سی لڑکی تھی، تھوڑی ڈرپوک سی بھی تھی، کچھ اس کا رجحان دین کی طرف بھی زیادہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بڑی ہی نیک اور 5 وقت کی نمازی تھی، ہر وقت حجاب کیے رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی بغیر حجاب کے کالج نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یوں تیار ہو کر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے خاصی کتراتی تھی۔ اس کے دل میں بس یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا حسن اور اس کا وجود صرف اور صرف اس کے محرم رشتے کے لیے ہے۔ وہ خود کو بالکل سجائے گی، سنوارے گی، مگر شادی کے بعد اپنے شوہر کے سامنے۔ اس سے پہلے وہ کبھی یوں کالج جانے کے لیے دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کرے گی، جبکہ مہرالنساء کہتی تھی کہ بس ہم تو دیکھنے کی چیزیں ہیں، بس جس کا جی چاہے دیکھے، مگر ہاتھ ہم کسی کی نہیں آنے والی۔ گھر میں سب سے زیادہ تعریف مدیحہ کی ہی ہوا کرتی تھی۔ مہرالنساء کو کہتے تھے کہ تم دونوں میں صرف 5 منٹ کا فرق ہے، تم 5 منٹ مدیحہ سے بڑی ہوگی، مگر دیکھو تو تم دونوں کی عادات میں کس قدر زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنی اچھی ہے میری بیٹی، ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، کچن میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے کہ جو بھی کام کہوں دوسری بات نہیں کرتی، مجھے نماز پڑھتا دیکھتی ہے تو جتنی بھی مصروف ہو پڑھائی کو چھوڑ کر آ کر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی اس نے میرے بات کے آگے اپنی زبان نہیں چلائی، پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے، ہمیشہ اچھے نمبر لے کر آتی ہے، لیکن ایک تم ہو جسے ہر وقت بس میک اپ تیار ہونا اور نئے سوٹ پہننے کا ہی شوق ہے، نہ پڑھائی میں اچھی ہو نہ ہی گھر کے کام کاج کرواتی ہو، خود کو تو نہ جانے کہاں کی مہارانی سمجھ بیٹھی ہو۔ مہرالنساء ہر مرتبہ اپنی ماں کی بات سن کر نظر انداز کر دیتی۔ بس یہ ہے نا آپ کے کام کرنے کے لیے، اب ہر ایک کی عادتیں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، اگر یہ اچھی ہے تو بنی رہے اچھی، میری بلا سے، میں تو بس ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ یہ دنیا معصوموں کی نہیں ہے، بلکہ مجھ جیسے تیز ترار اور چلاک لوگوں کی ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کی ماں بس گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔
مدیحہ تو پورا گھر سنبھال سکتی تھی، ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ تھا، 5 وقت کی نمازن تھی، رمضان المبارک آتا تو پورے پورے روزے رکھتی، نفلی روزے بھی شعبان اور رجب میں رکھا کرتی تھی، حافظ قرآن بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بہن کا ذرا بھی اثر مہر النساء پر نہیں ہوا تھا۔ دونوں کا باپ بھی اپنی بیٹیوں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، آج تک اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے سینے سے ہی لگا کر رکھا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، دونوں کی شادیوں کی عمریں ہو چکی تھیں۔ جب رشتہ دیکھنے کی باری آئی تو مدیحہ سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح کا لڑکا اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہو گی۔ اس بات پر وہ مسکرا چکی تھی، شرم سے سرخ لال ہو گئی، کہنے لگی کہ امی، آپ کو جو لڑکا میرے لیے بہتر لگے آپ وہی میرے لیے پسند کر لیں، بھلا میں آپ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کیسے چلا سکتی ہوں؟ مجھے تو ان سب معاملات کے بارے میں کچھ خاص پتہ بھی نہیں ہے، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی کر لیں۔ مگر جب مہر النساء کے سامنے لڑکے کی بات کی گئی تو وہ تو بڑی بے شرم ہو کر اپنے ماں باپ کے سامنے ہی اپنی شرطیں رکھنے لگی تھی، کہنے لگی کہ دیکھ لو اماں، جس قدر میں خوبصورت ہوں لڑکا بھی ویسے ہی خوبصورت ہونا چاہیے، ذرا بھی کمی پیشی آئی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلیوں پر گنوا گنوا کر اپنی شرطیں بتا رہی تھی کہ لڑکا اول تو بڑا ہی امیر اور میری رنگت کا ہو، کماؤ پوت ہونا چاہیے، اچھی خاصی تنخواہ ہو، شادی کے بعد اگر میں ڈیمانڈ کروں تو مجھے الگ گھر بھی لے کر دے، میری بات کے آگے دوسری بات نہ کرے، دوسری بات کے ساس نندوں والا کوئی چکر نہ ہو، ایک عدد کوئی نند ہو جائے تو بھی چلے گا، لیکن وہ بھی شادی شدہ ہو، بار بار اپنے بھائی کے گھر آ کر نہ دھمکنے والی ہو۔ دوسری بات کہ اگر میری ساس بھی زندہ ہو تو وہ بھی کوئی معذور بیمار ایک جانب کو پڑی ہوئی ہو، کیونکہ میں اس طرح کی کسی بھی چک چک کو برداشت نہیں کروں گی، بلکہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو اگلے پل حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ باپ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، ماں تو بس چیخ اٹھی کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، اس طرح کا لڑکا تو مجھے آرڈر پر تیار کروانا پڑے گا۔ ارے مدیحہ کی طرف سے تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ساری فکر تو مجھے تمہاری ہے، نہ جانے شادی کے بعد تم اپنے سسرال والوں کا کیا حال کرو گی۔ ارے کون اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ امیر لڑکا تو چلو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، مگر اتنی ساری ڈیمانڈیں مت کرو، کیسے پوری کروں گی؟ اس بات پر بھی وہ اکڑ ہی چکی تھی۔ پہلا رشتہ گھر میں آیا تو لڑکے کی تصویر دکھائی گئی تھی، لڑکا بڑا ہی خوبصورت تھا، مدیحہ کو اس کی تصویر دکھائی گئی تو مہر النساء نے فوراً وہ تصویر اس سے کھینچ لی تھی، لڑکے کو دیکھ کر اگلے پل اپنے منہ میں انگلی دبا کر کہنے لگی اماں، یہ لڑکا تو بڑا ہی پیارا ہے، اس سے تو میں ہی شادی کروں گی، بتاؤ ذرا اس کی ڈیٹیل مجھے، اچھا کماتا ہے نا؟ اس بات پر ماں نے گہری سانس خارج کی اور تصویر دیکھ کر کہنے لگی، یہ اگر تجھے پسند ہے تو میں تجھے ہی آج شام مہمانوں کو دکھا دوں گی، یہ میکینک ہے، اس کی اپنی دکان ہے، خیر سے گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، رشتے والی کا کہنا ہے کہ اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اگر بہت امیر نہیں ہے تو بہت ہی غریب بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات مہروں نے سنی تو اگلے پل اپنی ناک منہ چڑھانے لگی تھی، فوراً تصویر یوں ہی بیڈ پر پھینک دی، کہنے لگی شکل ہے مگر پیسہ نہیں، میری بلا سے پھر بھاڑ میں جائے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مدیحہ اس طرح کی ناشکری نہیں تھی، اس نے اس تصویر کو دیکھا تو اگلے پل گویا اپنے دل میں اس لڑکے کے لیے محبت کے دیپ جلا چکی تھی۔ شام کو جب رشتے والے آئے تو مدیحہ کو ان کے سامنے بٹھایا گیا، وہ تو پہلی نظر میں ہی مدیحہ کو پسند کر چکے تھے، کہنے لگے کہ بس بہو بنائیں گے تو مدیحہ کو ہی بنائیں گے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے۔ یوں راشد کے ساتھ مدیحہ کی منگنی طے ہو گئی تھی اور کچھ روز بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ جہیز کے نام پر انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، راشد بھی شریف اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ یوں مدیحہ کی شادی مہر النساء سے پہلے راشد کے ساتھ ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد راشد مدیحہ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنے لگا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی محبت بڑھنے لگی تھی، وہ دونوں بڑی ہی خوشی سے اپنے گھر میں گزارا کرنے لگے تھے۔ ہاں راشد ایک مکینک تھا مگر اس کے ماں باپ نہیں تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے اور اس کی خالہ نے اس کا رشتہ کروایا تھا، ان کی زندگی تو بڑے ہی آرام سے گزرنے لگی، جبکہ مہر النساء کے لیے 10 رشتے آ چکے تھے، مگر ہر رشتے میں وہ خود ہی کیڑے نکالتی اور اسے واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ ماں باپ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے کہ شادی کے لیے ابھی تک ایک لڑکا بھی نہیں مل پایا، آخر ایک رشتے والی کو ایسا بھی مل چکا تھا جو لڑکا بڑا ہی امیر کبیر تھا، کھاتا کماتا تھا، سر پر نہ ہی کوئی نند دیور کا چکر تھا نہ ہی سسر تھا،
ہاں، ایک ماں تھی جو بستر کو لگی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ مہرو نے فوراً ہاں کر دی، اپنی سہیلیوں کو اپنی شادی پر بلایا تھا، ماں باپ سے خود بول کر جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اتنے امیر گھر میں جا رہی ہوں، ارے آپ لوگوں کی بھی کوئی عزت ہونی چاہیے، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ کنگالوں کے گھر سے بہو لے آئے ہیں، آخر کو ان کا بھی تو کوئی رکھ رکھاؤ ہوگا۔ یوں اس نے اپنے دادا پر دادا کی زمین کا ایک حصہ بچوا کر مہنگا ترین جہیز اپنے لیے لیا تھا۔ جب مہرالنساء کو جہیز دیا گیا تو مدیحہ کو بھی جہیز کے بارے میں پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے ابا اسے جہیز دینا چاہتے تھے کہ بعد میں تم دونوں بہنیں اس بات پر اپنے آپ میں لڑائی نہ کرتی پھرو، مگر مدیحہ انکار کر چکی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں راشد کے ساتھ اپنے اس گھر میں بہت خوش ہوں، آپ یہ سب کچھ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یوں ماں باپ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ مہرالنساء شادی کے بعد اپنے گھر میں جا چکی تھی۔ شادی کے بعد ہی اس نے ورلڈ ٹور کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے کے لیے جا چکی تھی۔ وہ تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ اس کی کوئی بہن اور ماں باپ بھی ہیں۔ اسے صرف اور صرف غرض تھی تو گھومنے پھرنے سے، نئی نئی جگہ اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنے پر۔ مہرالنساء کا شوہر بھی اسی کے جیسا آزاد خیال تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ مدیحہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر کے حالات تھوڑے تنگ ہونے لگے تھے کیونکہ راشد کی وہ دکان اس کی اپنی نہ تھی بلکہ کرائے پر لی ہوئی تھی۔ کام تھوڑا کم ہونے لگا تو کرایہ دینے میں اور پھر گھر کے خرچ میں گزارا مشکل ہونے لگا تھا۔ مدیحہ کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر تھا، اس لیے اس نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی تھی کہ اس کے محلے کی عورتیں بھی اسی کے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آنے لگی تھیں۔ یوں ان کا ہاتھ تھوڑا بہت سیدھا ہونے لگا تھا۔ راشد نے جب اپنی بیوی کو یوں محنت کرتے دیکھا تو وہ اپنی بیوی کو منع بھی کرنے لگا کہ تم اتنی محنت مت کرو، میں ساتھ کوئی اور نوکری دیکھ لوں گا یا کسی دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر کچھ کر لوں گا، مگر اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے تھی اور اس وقت ان کے پاس اتنی رقم موجود ہی نہ تھی۔ مدیحہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سالہ سال اسے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ تیسرا بیٹا جب اس کی گود میں آیا تو اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ خوراک بھی کوئی اچھی نہ تھی، وہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید کمزوری کی وجہ سے مجھے بخار رہنے لگ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دودھ دینے لگی تو اسے اپنی چھاتی پر ایک گلٹی نظر آئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی گلٹی دیکھ کر اس نے سوچا کہ یوں ہی دانہ نکل آیا ہوگا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ اس گلٹی جیسی کئی گلٹیاں اس کے وجود پر نمودار ہونے لگی تھیں۔ اس نے اس بارے میں راشد سے ذکر کیا تو راشد بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مدیحہ کو تو بلڈ کینسر ہو چکا ہے۔ جب تک یہ بات واضح ہوئی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہنگے سے مہنگا علاج ڈاکٹر تجویز کر رہے تھے مگر ان دونوں کے پاس اتنی رقم ہی موجود نہ تھی۔ مدیحہ نے روتے ہوئے جب اپنے ماں باپ کو یہ بتایا تو وہ بھی صدمے کی کیفیت میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے پاس موجود زمین کا جو ٹکڑا ہے ہم نے تمہارے لیے رکھا تھا، اسے بیچ کر تمہارا علاج کروا لیتے ہیں، مگر مدیحہ نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، بلا شبہ وہ میرا حصہ ہے مگر میں اسے بیچنا نہیں چاہتی، مستقبل میں وہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا۔ اگر میں آج اس زمین کے ٹکڑے کو استعمال کروں اور پھر زندہ بھی نہ بچی تو ایسے میرے بعد میرے بچے اور آپ سب بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ مدیحہ کہنے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بڑھائی ہوئی ہے تو میں زندہ بچ جاؤں گی۔ در حقیقت اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ مہرالنساء کو جب اپنی بہن کی اس حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی اس کے پاس عیادت کے لیے آئی تھی، مگر وہ چھوٹا محلہ اور چھوٹا گھر دیکھ کر بار بار اپنے ناک سے مکھی اڑاتی رہی اور طنز کر کے کہتی رہی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، اتنے گندے محلے میں رہتی ہو، اتنا گندا کھانا کھاتی ہو، ہر وقت تمہارے گھر سے تمہارے شوہر سے پیٹرول اور مشینری کی بدبو آتی رہتی ہے، تبھی تو تمہیں بیماری بھی لگ چکی ہے۔ اگر میری طرح امیر گھر میں رہتی تو تمہیں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ بات مدیحہ کو کافی دکھ دے چکی تھی۔ اس کے پاس اور اس کے شوہر کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی اس سے مدیحہ کا علاج کروایا جانے لگا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب دونوں ہی خالی ہاتھ رہ چکے تھے۔ ماں باپ بھی دھیرے دھیرے ابدی نیند سو چکے تھے۔ مہرالنساء نے تو پلٹ کر کبھی مدیحہ کا پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن اسے اس بات سے غرض بھی نہیں تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ بس زندگی کے 6-5 سال میں یوں ہی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اپنا چیک اپ کروانے کے لیے مدیحہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ روزے رکھ سکیں،
آپ کو روزے رکھنے ہی نہیں چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو جلد از جلد اپنا علاج کروا لیں۔ 50% چانس ہے کہ آپ بچ جائیں۔ مگر مدیحہ مسکرا کر کہنے لگی کہ مجھے اپنے رب پر پوری توکل ہے۔ اگر میری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان ہے تو میں پورے روزے لازمی رکھوں گی۔ روزے رکھ کر اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ مدیحہ کہیں نہ کہیں یہ جانتی تھی کہ وہ اب زندہ نہیں بچ پائے گی۔ اس نے دل و جان سے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دی، اپنے بچوں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیتی، خود بھی ہر وقت قرآن پاک اور ذکر میں مصروف رہتی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اس کے بدن میں ہر وقت تھکاوٹ اور بخار رہتا تھا، وجود پر موجود گلٹیوں میں درد ہوتا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا تھا جہاں پر وہ گلٹی نہ ابھری ہو، مگر جیسے جیسے وہ روزے رکھ رہی تھی دھیرے دھیرے اسے اپنے جسم میں ایک طاقت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمزور ہونے کی بجائے صحت مند ہوتی چلی جا رہی ہو۔ ابھی تک اس نے رمضان کے 20 روزے رکھے تھے کہ جب اس کے جسم میں موجود وہ گلٹیاں ختم ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر مدیحہ کافی پریشان ہوئی۔ راشد بھی حیران تھا۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر اس کا ٹیسٹ ہوا تو یہ بات ڈاکٹروں کے لیے بھی حیران کن تھی کہ مدیحہ کا تو بلڈ کینسر بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، صرف 5% بیماری رہ گئی ہے جو مسلسل دوا لینے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو بے ساختہ وہیں پر مدیحہ سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس کی اور راشد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کا اجر اسے دے دیا تھا۔ اسے تو شاید دوسری زندگی مل چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب آج مہرو افطار پارٹی کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی۔ مہرو کا شوہر تو دوسرے ملک کسی میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی مہرو نساء گاڑی سے اتر کر سڑک پار کرنے لگی تاکہ متعلقہ ہوٹل میں جا سکے تو اچانک دوسری جانب سے آتی ہوئی موٹر سائیکل والے نے اسے ٹکر مار دی۔ مہرو سڑک پر جا گری تھی۔ اس کی ٹانگ پر موٹر سائیکل کا سلنسر لگ چکا تھا۔ گرم بھاپ سے اس کی ٹانگ چھل چکی تھی۔ وہ درد سے کرہانے لگی۔ فوراً اسے وہاں سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ تو پہلے بھی اکا دکا ہی روزے رکھ رہی تھی، پھر بھی ڈاکٹر سے جب اسے انجیکشن لگایا اور پٹی کی تو وہ رسمی طور پر ہی ڈاکٹر سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اب روزے تو نہیں رکھنے پڑیں گے نا؟ جب یہ بات ڈاکٹر نے سنی تو کہنے لگا کہ آپ کو انجیکشن لگا دیا ہے، زخم کچھ خاص نہیں ہے، پٹی ہو جایا کرے گی تو اگر آپ چاہیں تو روزے رکھ سکتی ہیں، صرف جلد کا اوپری حصہ ہی پھٹا ہے، دوائی دے دی ہے، اس سے سیال مادہ آنا بھی بند ہو جائے گا۔ مگر یہ سن کر تو اب مہرو نساء ناک منہ چڑھانے لگی تھی۔ ہاسپٹل سے باہر نکلی تو کہنے لگی کہ ہاں روزے رکھوں، روزے رکھ رکھ کر خود کو مزید کمزور کر لوں۔ میں تو نہیں رکھ رہی روزے، بلا وجہ ہی خود کو کمزور کرتی رہوں گی تو عید پر میرے چہرے پر نکھار کیسے آئے گا؟ پہلے ہی زخم کی وجہ سے میں تھوڑی لنگڑا کر چلنے لگی ہوں، بھلا سوشل سرکل میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دیکھا تھا، فوراً بیوٹیشن کو بلایا اور کہنے لگی کہ میرا فیشل کر دو، مینیکیور پیڈیکیور سب کرو، مجھے اپنے چہرے پر نکھار چاہیے۔ عید آنے میں صرف 5 دن باقی رہ چکے تھے۔ مہرو بیوٹیشن کے سامنے بیٹھی اپنا فیشل کروا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ پر زخم بھی موجود تھا۔ پٹی ذرا گیلی ہوئی تو مہرو نساء نے اس پٹی کو اتار کر دور پھینک دیا کہ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ دوبارہ سے بینڈیج کروا لے گی، لیکن تبھی پیڈیکیور کرتے وقت کیمیکل والا پانی اس کے زخم پر گر گیا۔ اسے صاف تو کر دیا گیا مگر اگلے ہی روز وہ زخم مزید بگڑنے لگا، دھیرے دھیرے پوری ٹانگ پر پھیلنے لگا۔ مہرو نساء کی تو راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ وہ درد سے چلانے لگی، اپنے شوہر کو بھی دوسرے ملک سے بلوا لیا۔ مہرو نساء کے شوہر نے جب آ کر اپنی بیوی کی ٹانگ دیکھی جس سے مسلسل سیال مادہ اور پس بہہ رہی تھی تو وہ بکائی لینے لگا۔ اپنے شوہر کو یوں خود سے گھن کھاتے دیکھ کر مہرو نساء حیران رہ چکی تھی۔ اپنے شوہر پر ہی چڑھ دوڑی، کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کا رویہ رکھنے کی؟ ارے میں مہرو نساء ہوں، تمہاری بیوی، خبردار جو دوبارہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا تو۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے تو گیا مگر ڈاکٹر نے جو بات کی وہ مہرو نساء کو کانپنے پر مجبور کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ مہرو نساء کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی کیونکہ یہ انفیکشن بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب یہ پورے جسم پر پھیل جائے گا۔ یہ بات جب مہرو نساء نے سنی تو وہ کانپنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ وہ تو جیسے صدمے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ اس کا آپریشن ہو چکا تھا، اس کی دائیں ٹانگ کٹ چکی تھی۔ جب مدیحہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ وہاں پر اپنی بہن کی عیادت کے لیے ضرور آئی تھی، اپنی بہن کو حوصلہ دینے لگی، مگر مہرو کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے،
یہ تمہاری آہیں اور بد دعائیں ہیں جو مجھے لگی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ راشد نے جب اپنی بیوی کی اتنی بے عزتی دیکھی تو اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد ہم اس انا پرست لڑکی کے گھر کی جانب تھوکیں گے بھی نہیں۔ مہرو یوں ہی اکڑ میں تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کا شوہر اسے دور رہنے لگا، دھیرے دھیرے دوسرے ملک میں ہی شفٹ ہونے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے مہر النساء کے لیے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ کہنے لگا کہ میں اتنا امیر ہوں، اتنا حسین ہوں، مجھے تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، بھلا میں تم جیسی معذور ایک ٹانگ سے فارغ لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ طلاق کے پیپر لے کر مہر النساء حقی بکی اپنی قسمت پر ماتم کرتی واپس اپنے میکے گھر آ چکی تھی۔ کئی مہینوں تک وہ اس صدمے سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنے رویوں کا احساس ہوا تھا۔ کاش وہ کوئی راشد جیسے لڑکے کو ہی پسند کر لیتی تو آج اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی، مگر اب صرف اور صرف پچھتاوا تھا۔ مدیحہ کو جب اپنی بہن کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ راشد کی منتیں کر کے اپنے میکے گھر چلی آئی تھی۔ مہر النساء شرمندہ سی ایک جانب کو بیٹھی تھی، اسے یہاں پر اکیلے چھوڑنا اچھا نہیں تھا، اس لیے راشد اور مدیحہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئے تھے۔ وہ انہی کے ساتھ ہی رہنے لگی، الٹا گھر کے کام کاج میں بھی وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ دھیرے دھیرے اس نے مدیحہ سے سلائی بھی سیکھ لی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے ہی سلائی کڑھائی کر کے بھی گزارا کرنے لگی تھی۔ مہر النساء کو جب تک اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اسے خمیازہ اپنی ٹانگ کٹوا کر ادا کرنا پڑا۔